عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شاہ ابرار میں ہر لمحہ گہر بار. جی آواز ہاتھ میں رکھے. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لمحہ گہر بار. ورنہ وہ سید عالی نصبیہا وہی امی لقبیہا ہاشمیو مطلبیو عربیو مدنیو قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار. سبحان اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شاہ ابرار میں ہر لمحہ گہر بار. ورنہ وہ سید عالی نصبیہا وہی امی لقبیہا ہاشمیو مطلبیو عربیو مدنیو قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روئے شاہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روئے شاہ ابرار. کہ جس کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روئے شاہ ابرار. کہ جس کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. سونگ لو خوشبو گیسوئے محمد و سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشائے سے ہوتی ہے چمیلی گلے لالو چمپا کا نکھار. سونگ لو خوشبو گیسوئے محمد و سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشائے سے ہوتی ہے چمیلی گلے لالو چمپا کا نکھار. صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی نگہت پہ ہے قربان گلے برگ و سمن نافع آہو ختن اور کہیں سنبل کہیں ریحاں کہیں امبر کہیں کیسر کہیں سندل کی بہار. سونگ لو خوشبو گیسوئے محمد و سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشائے سیوتی چمیلی گلے لالو چمپا کا نکھار. جو ان کی نگہت پہ ہے قربان گلے برگ و سمن نافع آہو ختن اور کہیں سنبل کہیں ریحاں کہیں امبر کہیں کیسر کہیں سندل کی بہار. یہ تمنا کہ سنو میں بھی وہ آواز شہید بشر حق کی خبر کشتا شیری شکر حسن فصاحت کا گوہر کوئی نہیں جس کے برابر. یہ تمنا کہ سنو میں وہ آواز شہید بشر کی خبر کشتا شیری شکر حسن فصاحت کا گوہر کوئی نہیں جس کے برابر. وہ دلارام صدا جس پہ فدا خود خدا ان سے دہن دھوپ یہ صدر عشق چمن نغمہ بلبل زلستان عدن مصر یمن خریدا. وہ دلارام
صدا جس پہ فدا خلق خدا گم سے دہن توتی صدر اشک چمن نغمہ بلبل سے گلستان عدن مصر یمن جس کا خریدا. اور یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق سے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال. یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق سے ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال. کیوں کہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے. یہ وہ سند سکیدہ ہے کہ خود کوثر تسلیم نثار. یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق پہ ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال کہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے. یہ وہ شہد سکیدہ ہے کہ خود کوثر تسلیم نثار. اور بخش دیتے ہیں شہنشاہ، بخش دیتے ہیں شہنشاہ سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر خلق کے رہبر اے میرے مہر منور. ہو تجھ پہ تصدق دم عیسیٰ ید بیضا در دیوار حرم کعبہ دل ان سے بڑی کوئی بھی نہیں شے ہے میرے پاس اے میری چشم گہر بار. اور بخش دیتے ہیں شہنشاہ سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر خلق کے رہبر اے میرے مہر منور. ہو تجھ پہ تصدق دم عیسیٰ ید بیضا در دیوار حرم کعبہ دل ان سے بڑی کوئی بھی نہیں شے ہے میرے پاس اے میری چشم گہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لمحہ گہر بار. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام عظیم اپنے بندوں پر عطا فرمایا کہ ہماری مٹیریل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق اور ترکیب اور تعمیر ہوتی ہے تو میں اس وقت بھی تم کو خوب دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ تم ماں کے حیض سے 9 مہینے تک تمہاری ماں کو حیض ماہواری نہیں آتی اسی گندے خون سے جس کی وجہ سے کہ تمہاری ماں نماز کے قابل نہیں ہوتی، لیکن اس گندے خون سے ہم تم کو تعمیر کرتے ہیں اور باپ کے نطفے ناپاک سے. لیکن اس کے باوجود کہ تمہارا میٹیریل اور تمہاری ابتدائیہ اور تعمیری اجزائے تعمیریہ کس قدر ناپاک ہیں، لیکن اتنا بڑا پاک ذات تقویٰ کی برکت سے تم کو ولی اور دوست بنانے کے لیے تیار ہے. یہ معمولی انعام نہیں ہے. اور بڑے بڑے وظیفوں کی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی کہ تم دریا میں آدھی رات کو جاؤ اور گردن تک پانی میں فلاں وظیفہ پڑھو، قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ کر فلاں وظیفہ پڑھو. کسی وظیفے کی شرط نہیں لگائی. اپنی دوستی کے بارے میں صرف ایک شرط لگائی کہ جس کام سے ہم ناراض ہوتے ہیں تم ہم کو ناراض مت کرو بس. یعنی کام دوستی کا یہ ہے کہ تم کام نہ کرو، آرام سے ولی اللہ بن جاؤ. کیونکہ ہر گناہ سے پریشانی، ذلت اور خواری، بے عزتی اور بے چینی اور صحت جسمانی کی بھی خرابی اور صحت روحانی کی بھی خرابی لازم ہے ہر گناہ کے لیے. تو تم کو ہم اپنی دوستی کے لیے تمام مصیبتوں سے، بے عزتی کے تمام کاموں سے اور صحت کی خرابی، جسمانی صحت اور روحانی صحت کی تمام خرابیوں سے نجات دیتے ہوئے ہم تمہیں اپنی دوستی کے لیے صرف ایک آسان راستہ بتاتے ہیں کہ تم کنکر پتھر اور وہ بھی پیشاب اور پیخانے سے آلودہ
خراب چیزوں کو تم اپنے قلب کی چھولی اور تھیلی سے پھینک دو اور اپنے مولا کو حاصل کر دو. ایک بزرگ نے جب سب گناہ سے توبہ کیا اور ان کو دل میں مولا مل گیا تو انہوں نے میرے شیخ صاحب عبدالغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شعر پڑھا اور پڑھ پڑھ کے مست ہوتے تھے. وہ کیا شعر ہے؟ عجیب و غریب شعر ہے. جب اللہ ملا جس کی کوئی مثل نہیں ہے، دوستو لیلاؤں کی تو مثل بھی ہے. جس کو اللہ ملتا ہے وہ بے مثل ذات کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اسی لیے خود میں بے مثل ہو جاتا ہے، لذت بے مثل سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس کو دنیا ہی میں جنت سے افضل نعمت حاصل ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ خالق جنت مل جاتا ہے. میڈ ان لندن شعر میرا سنیے لسٹر کا. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اللہ نے لیلاؤں سے ہم کو بچایا کہ تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی بیوی کو مت دیکھو. تمہاری بیوی کو بھی اگر کوئی بری نظر سے دیکھے اور وہ کہتے کہ صاحب میں مجبور ہوں، آپ کی بیوی کی ناک کے اٹھان کتابی چہرہ غضب کا حسن ہے، مجھے آپ معاف کر دیں، تو آپ کیا معاف کر دیں گے؟ کہیں گے جوتا بھی لگے گا جوتا، تب تیرا کھوتا پن صحیح ہوگا. جب آپ گوارا نہیں کرتے شریف آدمی ہو کر تو آپ بھی کسی کی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو مت دیکھو. اگر بے غیرتی ہی پر اتر آیا وہ مستثنا، اس کو ہم نہیں کہتے. ذرا بھی شرافت اور ذرا بھی غیرت انسان کے اندر ہو تو وہ اس منع اللہ کے احکام کو خود سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تقویٰ کا وہ ہماری فطرت کے مطابق دیا ہے. ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. وہی حکم اللہ نے دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو. تو جب اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنی تجلیات اور میں اپنی صفات اس کے قلب میں محسوس ہوا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو سما محفل کی. یہ کون آیا کہ ساری کائنات سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہو رہے ہیں، سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہو رہے ہیں، لیلائے کائنات کے نمکیات چھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا گراؤنڈ فلور اور پیشاب پیخانے کی بدبودار مرور گاہیں سامنے آ رہی ہیں، اور پاپڑ بریانی اور تمام جتنی بھی نعمتیں دنیا کی ہیں سب اس منی میں حقیقی کے تجلیات کے بعد ساری نعمتیں نگاہوں سے گری جا رہی ہیں. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دی. میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ پھول پور کی خانقاہ میں اکثر یہ شعر پڑھ کے مست ہوتے تھے اور آنسو بہتے تھے. اور ایک شعر اور بھی پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، یہ شعر اختر کا ہے، مگر بفیض اپنے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اختر کا کوئی کمال نہیں. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت دل میں لیے پھرتا ہے، اس کی مستی کا کیا عالم ہوگا بتاؤ. اور کیا چیز چھوڑایا؟ خراب چیز. بتاؤ جتنے گناہ ہیں خراب چیزیں ہیں یا اچھی ہیں؟ میں آپ ہی لوگوں سے فتویٰ پوچھتا ہوں. تو اگر خراب مال لے کر ہمارا اور مولا اپنی ذات کو عطا فرما دے، ہمارا خون بہا کتنا قیمتی ہے. اگر خون آرزو کی قیمت کیا اللہ نے ادا کی، ذرا یہ بھی تو دیکھو. ہماری خراب آرزو، کسی کی بہن بیٹی بیٹے کو دیکھنا، خراب آرزو کو حکم دے دیا مت اس آرزو کو پورا کرو، اس خوشی کا خون کر لو، کیونکہ یہ خوشی تمہیں رسوا کرے گی، ذلیل کرے گی، مولا سے دور کرے گی. کہ یہ خوشی اس کو ترک کر دو، ان لیلاؤں کو چھوڑ دو. تو لیلا تو جنت تو تم کہو گے کہ اے اللہ لیلا تو نقد ہیں، سب سڑکوں پر پھر رہی ہیں اور دکانوں میں آ رہی ہیں، لیکن مولا تو ادھار ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سن لو کہ ہم جب حالات ایمانی دیتے ہیں تو جنت تو ادھار رکھتے ہیں، لیکن مولا تمہارا نقد دیتا ہے، مولا اپنے کو نقد دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب تم گناہ چھوڑ کر صبر کرو گے اور کڑوی گولی صبر کی کھاؤ گے، زخم حسرت کھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ کے معنی کیا ہے؟ اس معیت کی بہت قسمیں ہیں۔ پیغمبروں کی معیت اور ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کیسے ساتھ رہتا ہے، صدیقین کے اور اولیاء کی معیت اور رہتی ہے، اور تمام اولیاء اللہ کے جس کا جتنا بڑا قوی ولی اللہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کی اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی قوی ہوتا ہے۔ اس تعلق میں اللہ کی بے شمار قسمیں ہیں، جتنے ولی ہیں اتنی قسمیں ہیں۔ ہر وہ ولی جو زیادہ سے زیادہ غم اٹھاتا ہے اور ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اس کے تعلق میں اللہ کیا اس کے برابر ہوگا جو ظالم نیکیاں بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی نظر بازیاں بھی کرتا ہے؟ بتاؤ، جو نیکیاں کرتا ہے مگر حرام لذتیں بھی کشید کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت کو ہر وقت ہر لمحے حیات کشید کرتا ہے اور اپنے خون تمنا سے اپنی میں کشید کرتا ہے۔ وہ اپنا میکدہ اپنے قلب میں رکھتا ہے، اسے کسی میکدہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے خون تمنا کی اور خون آرزو کے صدقے میں اپنی محبت کا میکدہ ہر ولی کا قلب ہوتا ہے۔ تو اس میرے شیخ نے فرمایا کہ جب اللہ کو کوئی پا جاتا ہے اور کیا چھوڑتا ہے؟ پیشاب پیخانے کے مقامات، کیونکہ ہر گناہ کا مرکز آخری وہی ہے۔ ہر گناہ کا مرکز، میرا شعر سن لیجیے، عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر، بے کسی بے بسی مجبوری اور ہے، لیکن اگر کسی کو کسی حسین پر پورا قابو مل جائے تو اولیاء صدیقین مستثنا ہے، وہ نہیں گناہ میں ملوث ہوں گے، لیکن عام امت کا خطرہ ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا دوستو، اللہ تعالیٰ نے نظر کو حرام فرما کر ہمیں آخری منزل سے بچایا کہ تھوڑا سا زخم حسرت نامعلوم لے لو، نظر بچاؤ گے تو حسن کا نوک پلک نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ریل گزرے آپ کو درخت نظر آئیں گے مگر درخت کے پتے آپ نہیں گن سکتے، تو حسینوں کو گزرنے دو، نظر بچا لو تاکہ حسن کا نوک پلک اور اس کے نقطے آپ کے دائرے نظر میں داخل نہ ہو سکے۔ تو کیا ہوگا؟ زخم حسرت حسن نامعلوم کا تم کو دے کر ہم تمہیں شدت غم حسن معلوم سے بچا رہے ہیں، یعنی سانپ سے بچا رہے ہیں، تھوڑا سا مچھر کے کاٹنے کو برداشت کر لو، اور اس کے بعد کیا ملے گا؟ خون آرزو سے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج، کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک سورج دیتا ہے، مشرق لال ہوتا ہے تو ایک سورج دیتا ہے، اور اللہ اپنے عاشقوں کو جو ہر وقت خون آرزو اور خون تمنا کر کے اپنے مالک کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے، اس ایثار اور اس وفاداری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو دل کے چاروں افق سے آفتاب دیتا ہے، اور ہر افق پر بے شمار آفتاب دیتا ہے۔ قلب میں بھی مشرق ہے، قلب میں بھی مغرب ہے، قلب میں بھی شمال ہے، قلب میں بھی جنوب ہے۔ جب ہر طرف سے بندہ اللہ کا وفادار، نمک حرام نہیں، وفادار اپنے دل کی خون آرزو سے اپنے آفاق اربع کو، مشرق مغرب شمال جنوب کو سرخ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر افق پر بے شمار آفتاب عزت عطا فرماتا ہے، آفتاب معرفت عطا فرماتا ہے، آفتاب محبت عطا فرماتا ہے، آفتاب لذت قرب ولایت خاصہ عطا فرماتا ہے، آفتاب ولایت صدیقیت نصیب فرماتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا اچانک، فرمایا کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے، ارے کدھر سے خلق کی گلیوں سے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب خالق عالم آئے گا تو سارے عالم کو ساتھ لائے گا۔ دوستو، یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ یہ ایک شخص رند مشرف حسن پرست، نگاہ
بدنگاہی کا شدید مریض جب اس نے گناہ سے توبہ کر لیا اور خون آرزو کی مشق کر لی اور دنیاوی لیلاؤں کو سے دستبرداری کر دی، یہ ہے علامت وفاداری۔ جو دنیاوی لیلاؤں سے دستبرداری کر دے حکم الہی سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضوا من ابصارہم، تو اس وفاداری کے سبتے میں جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے ساتھ مولائے کائنات اپنے قرب خاص و تجلی خاص کے ساتھ قلب میں محسوس ہوا کہ کوئی آیا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشما محفل کی، پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا تھا جونپور میں کہ حضرت جب مولا دل میں آتا ہے تو کیا اس اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرے قلب میں مولا مل گیا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتاؤ عزیز الحسن بالغ ہوا یا نہیں، یا آپ کو اپنے بلوغ کا خود احساس ہو گیا تھا؟ آپ کی رفتار بدل گئی، آپ کی گردن کے نشے و فراز اور گفتار اور رفتار اور کردار سب بدل گئے۔ تو جب روح بالغ ہوتی ہے اور اللہ کو پا جاتی ہے تو روح زمین پر اس کی رفتار بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی گفتار بدل جاتی ہے، اس کی تمام ادائے بندگی بدل جاتی ہے۔ ہر ادائے بندگی میں خوشبوئے وفاداری آ جاتی ہے۔ ہر ادائے بندگی میں اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی گفتگو، ہر وقت اس کی ہر ادا میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی حرکت ہم سے کوئی ایسی نہ ہو جائے جس سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہی غم ہے جو اللہ کے اولیاء کو عطا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی وقت میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ رو رو کے مصلی ترک کرتا ہے، سجداگاہوں کو ترک کرتا ہے کہ خدا آپ میری حفاظت کی ذمہ داری اور کفالت از راہ کرم قبول فرما لیجیے کہ آپ کریم ہیں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، لہذا دونوں چیزیں مانگو، لا الہ بھی مانگو کہ اللہ غیر اللہ سے ہماری جان کو بچا دے اور نجات دے دے، اور اللہ بھی مانگو کہ اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے، جس کے آگے ولایت ختم، آگے نبوت شروع ہوتی ہے، اور لیکن دروازے نبوت کی سب سیل ہو چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک تمام دروازے بے شمار کھلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کر لو۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس شعر سے آپ کو سبق ملے گا، انشاءاللہ وہ سبق ملے گا کہ آپ کو تمام لیلاؤں سے دستبرداری آسان ہی نہیں بلکہ دستبرداری پر آپ کو اپنی خوشبو وفاداری کا احساس ہوگا، اور اللہ کے قرب عظیم کا جب آپ کو وجدانی اور ذوقیہ اور حالیہ اور وجدانیہ ایمان عطا ہوگا، اعتقادیہ عقلیہ استدلالیہ ایمان سے آپ آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان عقلیہ ہے کہ سارا عالم کیسے ہے، ضرور کوئی خالق ہے، اور استدلالیہ ہے اور موروثیہ ہے کہ ابا مسلمان تھے۔ لیکن جب یہی ایمان ذوقیہ، ایمان حالیہ، ایمان وجدانیہ سے بدل جائے گا تب آپ کے قلب میں وجدان ہوگا، آپ واجد ہوں گے، اللہ آپ کے قلب میں اپنے تجلیات کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس ایمان کو وجدانیہ کہتے ہیں، ذوقیہ کہتے ہیں، حالیہ کہتے ہیں۔ یہی اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے جو ذکر کی برکت سے، گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے اور اہل اللہ کی ڈیوٹیاں اٹھانے کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ماشاءاللہ اللہ پاک کی تم سلامت رکھے۔ یہ میرے شیخ شاہ مرشد ابرار الحق صاحب شاہ ابرار الحق صاحب دام برکاتہم کا فیض ہے کہ ابھی دلی سے شاید اب ہوائی جہاز اڑنے کے قریب ہو رہا ہو، لیکن آفتاب دور ہوتا ہے، مگر افق جو ہے افق اپنی سرخیاں آفتاب کی نمودار کرنے پر مجبور اور مضطر ہوتا ہے۔ افق کی طاقت نہیں ہے کہ آنے والے سورج کی سرخیوں کو چھپا سکے، آنے والے آفتاب کی سرخیوں کو افق چھپانے پر قادر نہیں ہے۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا کس کا؟ اللہ کا۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ جب پھولوں کی جڑوں میں، گلاب چمبیلی کی جڑوں میں گوبر اور گدھے کی لید ہے، وارے میرے اللہ کیا شان ہے، لیکن پھولوں میں کیا خوشبو ہے، یہ پھولوں کی غذاؤں کا ہے،
غذا تو پلید ہے، لید ہے، جس کی غذا لید ہوگی اس میں اس کی وہ تو پلید سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ پھولوں کے جڑوں میں تم کھاد دیتے ہو، کھاد، لیکن ہم پھولوں میں خوشبو اپنے عرش اعظم سے بھیجتے ہیں، نسیم جنت بھیجتے ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں جو کلیوں کا سیل توڑتی ہیں اور خوشبو ہم جنت سے بھیجتے ہیں۔ یہ پھولوں کا کمال نہیں ہے، پھولوں کا کمال ہوتا تو جڑوں میں جو لید ہے اس کی بہار دکھاتے، بدبودار پھول پیدا ہوتے۔ اس لیے فرمایا ہے گنہگارو نا امید رہو، اگرچہ ناک کے نیچے تمہارے پیشاب پیخانہ حصیہ نجاست حصیہ ہے، اور اگرچہ تمہارے اخلاق اور کردار اور بری بری عادتیں اور بدنظری وغیرہ وغیرہ یہ نجاست معنویہ ہیں، تو نجاست حصیہ بھی تمہارے ناف کے نیچے اور نجاست معنویہ تمہارے قلب میں بری بری خیالات اور بری بری عادتوں کے باوجود نا امید نہ ہونا۔ جیسے ہم پھولوں کے کھادوں کے باوجود ان کو خوشبو دیتے ہیں، ہم تم کو بھی اپنی ولایت اور قرب کی خوشبو سے نواز سکتے ہیں، بس میرے ارادے کی دیر ہے۔ میرا ارادہ اتنا فل پاور اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ میرا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے لیے میں ارادہ کر لوں کہ مجھے اس بندے کو اپنا ولی بنانا ہے، وہ یقیناً 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 ولی اللہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پر مراد کا ترتب فرض اور تخلف محال ہے۔ اللہ جس کا ارادہ کر لے، کہ آج میں سارے گلشن کے اقبال کی اس جامع مسجد اشرف مسجد میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو ولی اللہ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو ناممکن ہے کوئی کہ اگر وہ اللہ کا ارادہ کرے کہ میں ولی اللہ نہیں بنوں گا، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بتاؤ اللہ کا ارادہ ہم پر غالب ہوگا یا ہمارا ارادہ ہمارے نالائق ارادے اور نالائق ارادے ہم پر غالب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتا ہے کہ خدا جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو حاضرین کے بجائے میرے احباب غائبین ہیں سارے عالم میں، کسی کو میرے گھر والوں کو بھی سب کے لیے آپ ارادہ فرمائیے اپنے کرم کے صدقے میں کہ سب ولی اللہ بنا دیجیے۔ تو میرے شیخ صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہ اتنے درد سے فرماتے تھے کہ حکیم اختر سنو، میرا شیخ میرا نام لیتا تھا، پیر حضرت تھوڑی کہے گا ہمیں۔ حضرت فرماتے تھے حکیم اختر سنو، اللہ تعالیٰ کی دوستی تو بڑی آسان ہے، خراب چیز کنکڑ پتھر وہ بھی پاک دھلے ہوئے نہیں، پیشاب پیخانے میں لفڑے پتڑے کنکڑ پتھر جھولی سے پھینک دو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری جھولی کو بھی پاک کرے گا، پھر اپنی ذات بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کام کرتا ہے، لا الہ سے ہمارے قلب کی گندگی نجاست کو پاک کرتا ہے اور پھر اللہ سے اپنے قرب سے نوازش کرتا ہے۔ کتنا کریم مالک ہے، جیسے چھوٹے بچے کو ماں پیشاب پیخانے سے دھلاتی بھی ہے، پھر صاف کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر پیار بھی کرتی ہے۔ بتاؤ ماں کی شفقت ماں کی رحمت دونوں کام کرتی ہے نہیں؟ پیشاب پیخانے سے بچے کو صاف کرتی ہے نہیں، دھلاتی ہے، اس کے بعد پھر خوشبو لگا کر اور کپڑے صاف پہنا کر، تو اللہ دونوں کام کرتے ہیں۔ جب ماں کی رحمت میں خاصیت ہے تو جو رحمت کی بھیک دینے والا سارے عالم کی ماؤں کو جو رحمت کی بھیک دیتا ہے اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مادرارا مہرمن آموختم، اے دنیا والوں ماؤں کو محبت تو میں نے ہی سکھایا ہے۔ ماں کیا جانتی محبت، مادرارا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے۔ تو چوب وہ شمع کی منع فروختم، میری رحمت کا آفتاب اور میری محبت کا سورج کیسا ہوگا۔ تو جب ماں تم کو دونوں کام کرتی ہے تو ہم بھی اپنی رحمت خالق رحمت مادر کائنات ہوں میں، خالق رحمت مادر کائنات ہوں میں، پھر میری رحمت بھی تم کو لا الہ سے تم کو پاک کرے گی نجاست غیر اللہ سے اور اپنی تجلی خاص سے تم کو صاف ستھرا کر کے، اور تمہارے قلب کو ہم اپنی تجلی گاہ بنا دیں گے، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ جدھر سے جاؤ گے کافر بھی کہے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، کافر بھی کہے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے۔ اللہ کی خوشبو کوئی چھپا نہیں سکتا، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، اصغر گونوی جگر کے استاد کا شعر، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ اللہ تعالیٰ کی خوشبو پھول نہیں چھپا سکے، تو اللہ تعالیٰ اللہ والے اگر اپنی خوشبو خود چھپا لیں اور سب سے کہتے رہیں میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں،
لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھے گا یہ بہت کچھ ہے، جبھی کہتا ہے کچھ نہیں۔ جو کچھ نہیں ہے وہی کہتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں، اور جو بہت کچھ ہے وہ یہی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اللہ پاک یہ دم سلامت کر کے بولے۔ تو آج 5:30 بجے ہمارے مرشد شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے 5:30 بجے کی خلائی سے تشریف لانے والے ہیں۔ سورج دور ہے مگر روشنی آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ پھول جانا سوئے جانب می رسد، اس محبوب کی خوشبو میری جان محسوس کر رہی ہے۔ بوئے جانا سوئے جانب می رسد۔ تو سوچیے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے جو ہزاروں میل سے خوشبو آ رہی۔ تو میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والا بننا اتنا آسان ہے۔ فرمایا کہ بس صرف کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو۔ اللہ والے کا راستہ، اللہ کا راستہ مشکل تو ہے لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ میں لے لو تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سن لو میرے شیخ کہ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں مزیدار بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس اللہ ایک رند بادانوش شرابی کبابی اور کار شبابی بھی کرتا تھا، لیکن جب اللہ کو پا گیا گناہ چھوڑ دیا تو اس نے کہا اور کہہ کے رویا کہ جماعت چند دادم جا خریدم، اے خدا میں نے کنکڑ پتھر آپ کی راہ میں پیش کیا، گناہ چھوڑا تو کیا دیا آپ نے؟ خراب کام چھوڑا تو آپ نے کیا دیا اللہ کو؟ خراب کام ہی تو چھوڑا۔ جماعت چند دادم جا خریدم، ہم نے کنکڑ پتھر پیشاب پیخانے آلود آپ کی راہ میں چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر لیا۔ جماعت چند دادم جا خریدم، آگے سنیے، بحمد اللہ شکر ہے اللہ تیرا، عجب ارزاں خریدم، آپ کو بڑا سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا، آپ کو بہت سستا پایا، خالی گناہ خراب چیزیں چھوڑ کر اے مولا تجھ کو پا گیا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ گناہ چھوڑ دو بس۔ فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وظیفہ پڑھنا نعمت ضرور ہے، ان کا نام لینا، لیکن ضروری نہیں ہے صرف ایک کام کر لو کہ برے کام چھوڑ دو۔ کام نہ کرو آرام سے ولی اللہ ہو جاؤ، کام نہ کرو۔ کون سے کام؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور آپ اس میں چین نہیں پائیں گے۔ یہ نظر بچانا جو آج لوگ کہتے ہیں صاحب بڑا مشکل کام ہے، مگر درد بھرا دل بھی عطا ہوتا ہے۔ آج جس دل نے پیا، سنو، حیدرآباد تقیم میں ایک شخص نے کہا یہ پرچہ بڑا مشکل ہے، نظر کہاں تک بچائیں؟ میں نے کہا مشکل تو ہے مگر نظر بازی کا پرچہ زیادہ مشکل ہے نظر کے بچانے کے پرچے سے، کیونکہ جب تم نے نہیں دیکھا تو حسن نامعلوم کا زخم حسرت آیا کہ شاید کہ اچھی رہی ہوگی یا اچھا رہا ہوگا، لیکن جب تم نے نظر بچا لیا تو شاید ملا، شاید کہ اس کے ناک کی اٹھان کچھ اور رہی ہوگی، شاید ملا، غم شاید ملا، اور جب نظر ڈال دیا حرام تو یقینی غم ملا اور لعنت الگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بددعا بھی آئی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کی روایت ہے، لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، اے خدا جو لوگ میری امتی کہلاتے ہیں مگر نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان پر لعنت فرما دے۔ تو یہاں زخم حسرت ملا اور زخم حسرت پر اللہ کی رحمت کا پیار ملا، حلاوت ایمانی عطا ہوئی، مصیبت سے نجات ملی اور حلاوت ایمانی بھی ملی، سکون قلب بھی عطا ہوا اور عزت بھی ملی۔ معشوقوں نے بھی کہا یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے جس نے ہمیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جبکہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پتلون والے ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون گول ٹوپی لگایا جا رہا ہے جس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ حسینوں کے دل میں بھی عزت عطا ہوئی،
مخلوق میں بھی عزت عطا ہوئی، فرشتوں میں بھی عزت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عزت عطا ہوئی کہ یہ میرا وفادار بندہ ہے جس نے میری روٹی کھا کر، میرا رزق کھا کر جب خون پیدا ہوا اور خون آنکھوں میں آ کر بینائی اور روشنی آئی تو اس روشنی کو اس نے مجھ پر فدا کیا، میری نافرمانی میں استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے وفاداری۔ وفاداروں کو ولایت ملتی ہے اور سکون بھی ملا، چین بھی ملا، عزت خلق بھی ملی، عزت خالق بھی ملی، قرب خالق بھی ملا، اور حلاوت ایمانی بھی ملی۔ تو جب حیدرآباد دکن میں ایک صاحب نے کہا کہ ہر وقت بچاتے بچاتے تو بڑی حسرت آئے گی، میں نے کہا پھر انعام بھی سن لو، ہائے جس دل نے پیا، یہ حیدرآباد میڈین حیدرآباد دکن شعر پیش کر رہا ہوں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے شعر عطا ہوا تاکہ شاعر کو اطمینان ہو جائے۔ ہائے ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا کچھ ہندو CID نوٹ کر رہے ہیں تو میرے دل میں فوراً ایک مصرع اور آ گیا، اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے، اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے۔ یعنی ناقص ایمان، کمزور لائٹ والے، کمزور مومن قوی مومن اور ولی اللہ خاص ولایت خاصہ سے، ولایت عامہ کا مومن ولایت خاصہ سے مشرف ہوگا۔ ان بندوں سے جنہوں نے دکھ اٹھایا، جنہوں نے درد و غم اٹھایا، زخم حسرت اٹھایا، جلا بھنا کباب سینے میں رکھتے ہیں، ان کی خوشبو سے ایمان بھی اس کو کتنا عطا ہوتا ہے، اس کو بھی اور اس کی برکت سے دوسروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ادھار رکھا ہے، اپنے کو ادھار نہیں رکھا۔ اسی وقت حلاوت ایمانی یعنی مولا کی خوشبو قرب عطا کر دیتے ہیں، اپنے قرب کی خوشبو عطا کر دیتے ہیں، جس کا نام حلاوت ایمانی ہے۔ اور جب دل میٹھا ہوتا ہے تو دل ہی سے خون سپلائی ہوتا ہے، آنکھیں میٹھی ہوتی ہیں، دل خون سپلائی کرتا ہے، ہیڈ آفس ہے اور حوض ہے، مرکز ہے، وہ کانوں کو قوت سامعہ خون سپلائی کر کے کانوں میں قوت سامعہ سننے کی طاقت، تو کان بھی میٹھے ہو جاتے ہیں اس سے، اور آنکھیں بھی میٹھی ہو جاتی ہے، زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، اگر درد بھی اٹھتا ہے تو وہ بھی میٹھا پیدا ہوتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے عشق مجھے کس لبے شیریں کا الہی، ہے عشق مجھے کس لبے شیریں کا الہی، گر درد بھی اٹھتا ہے، گر درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں، گر درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں۔ جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، اللہ والوں کی آہ جب نکلتی ہے تو اس میں حوروں کی تجلی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ جو نکلی آہیں تو بن کے حوریں، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون ہے میرے، اور یہ کون ہے میری چشمے پرآب میں، یہ کون چشمے پرآب میں ہے، یہ کون چشمے پرآب میں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، اس کی تجلی کو بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے جوان تحمل نہیں کر سکتے۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شان میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شان میں، ان کی جھلک بھی تھی، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پرآب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پرآب میں۔ تو وہ شاعر نے یہ شعر پڑھا اللہ والے نے کہ جماعت چند دادم جا خریدم، ہم نے بدنظری، ہم نے زناکاری، عیاشی، بدماشی، سب خراب چیزیں چھوڑی، کوئی کمال نہیں کیا، اللہ کو موتی نہیں دیے، خراب چیزیں چھوڑی ان کے راستے میں، لیکن اللہ مل گیا تو وہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ جماعت چند دادم جا خریدم، اے خدا میں نے کنکر پتھر تیرے راستے میں فدا کیے لیکن تجھ کو پا گیا، بحمد اللہ جب ارزاں خریدم ہم نے بہت سستا پایا آپ کو۔ اب جو ظالم مرنے کے بعد تو گناہ چھوڑے گا یا نہیں بتاؤ؟ جنازہ کسی کا گناہ کر سکتا ہے، کفن ہٹا کر کسی حسین کو دیکھ سکتے ہو، تو مرنے کے بعد تو کافر بھی چھوڑ دیتا ہے۔
مرنے کے بعد کافر بھی گناہ نہیں کرتا، یہودی عیسائی بھی نہیں کرتا، ہندو بھی نہیں کرتا، پھر ہمارا کیا کمال ہے؟ اے سالکین کرام، اے صوفیاء کرام، ہماری گول ٹوپیوں کا، ہماری تصویر کا، ہماری اشکبار آنکھوں کا پھر کیا کمال ہے کہ ہم مرنے کے بعد گناہ چھوڑیں؟ جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو جیتے جی اللہ کو پا جاؤ گے، جیتے جی مولا کو پا جاؤ گے۔ اور ایک آدمی اسی ہفتے میں آیا، اس نے کہا ہمیں مولا والا بنا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ مولا کے پاس تو جانا ہے، لیکن بغیر مولا نہ جاؤں، مولا کے پاس، مولا کو لے کر مولا کے پاس جاؤں۔ بتاؤ، یہ جملہ ظالم یہاں آتا ہے، یہ مجھے سے سیکھا ہوگا اس نے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دنیا والو، جہاں بھی زمین پر دیکھنا کہ کچھ خون پڑا ہوا ہے۔ اے دنیا والو، جہاں دیکھنا زمین پر پوری کائنات میں کہ کچھ خون پڑا ہوا ہے۔ بس یقینی داخیاں آج چشم ماں، تو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی وہاں رویا ہوگا خون کے آنسو۔ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، ہر کجا بینی تو خون برخا کہا۔ پوری کائنات میں جہاں دیکھنا کہ خون ہے، سمجھ لو جلال الدین اب قیامت کے خوف سے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنی نالائقیوں پر ندامت کی وجہ سے خون کے آنسو رویا ہوگا۔ یہ ہوگا ہے، یہ جذبہ گریستن ہے اس کا نام، یعنی اتنا جذبہ اللہ والوں کو ہوتا ہے کہ سارے عالم میں اگر خون کے دریا رو لیں تو بھی اللہ کی عظمت کا حق اور ہماری اپنی گناہوں کی ندامت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جذبے کے طور پر یہ شعر کہا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ معرومی فرماتے ہیں کہ اے خدا، چند آنسوؤں سے ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی۔ اے دریغا آج کے من دریا بودے، اللہ سے فرما رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں جلال الدین رومی، اے دریغا آج کے من دریا بودے، اے خدا میرے آنسوؤں کو دریا بنا دے، تانے سارے دل برے زیبا شدے، کہ دریا کی دریا آنسو ہمیں جلال الدین آپ پر فدا کر دے۔ یہ جذبات ہوتے ہیں اللہ والوں کے قلب میں، کیا کیا جذبات ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کے عالم میں عالم ہوتا ہے، ان کے قلب کے عالم میں کیا کیا عالم ہوتا ہے، دوسرا کیا جانے۔ درد والا کیا جانے، درد والے کی درد کو بے درد ظالم کیا جانے، درد والے کے درد کو بے درد ظالم کیا جانے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے۔ اب دو تین بات جلدی سے پیش کرتا ہوں۔ شاہ الحق صاحب میرے مرشد دامت برکاتہم جب ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے تو مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد شیخ الحدیث نے فرمایا کہ مولانا ابرار الحق صاحب جب مجھ سے ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے اسی وقت یہ صاحب نسبت یعنی ولی اللہ ہے۔ نمبر 2، اب سیریل نمبر سے گن کے بتا رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے لیکن میں کیا کروں، اپنے درد سے مجبور ہوں۔ نمبر 2، مجھ کو لے گئے ہردوئی شہر میں ایک مریض کی عیادت کے لیے۔ اس کے گھر کے سامنے 2 گھر تھے، ایک گھر کے سامنے گدھے کی لید، گھوڑے کی لید، کانٹے، گندگی، اور دوسرے گھر کے سامنے ایک مالی بیٹھا ہوا ہے، گلاب، چنبیلی، بیلا کا پھول، گھاس قاعدے سے لگی ہوئی، خوشنما پھول۔ فرمایا دیکھو یہاں ایک مالی ہے جس سے اس کے صحن اور دروازے کے سامنے گلشن اور گلستہ اور رشک چمن نظر آ رہا ہے، رشک چمن نظارہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے دروازے کوئی مالی نہیں ہے، اس کے گھوڑے کی لید، گدھے کی لید اور کانٹے اور تمام گندگیاں، نجاستیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بات ہوئی کہ اس کے زمین کے پر باغباں ہے، مالی ہے، اس کے زمین پر مالی مربی نہیں ہے، تو جس کے دل کی زمین پر اللہ والوں کی تربیت کا فیضان ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اور گلاب و چمیلی ہوتے ہیں، اور جن کے دل پر کوئی باغباں اور کوئی مرشد نہیں ہوتا ان کے دل میں برے برے شہوات اور گندے خواہشات کے لید و گوبر ہوتے ہیں۔ دو نمبر ہو گیا نا، اب تیسرا نمبر سنو۔ شاہ ابرار الحق صاحب مرشد دامت برکاتہم نے فرمایا، ایئر کنڈیشن چلوایا جدے میں، اب موٹر جا رہی میرے شیخ کی حج کرنے کے لیے، فرمایا جلدی سے ایئر کنڈیشن چلاؤ، لو چل رہی، گرم موسم ہے۔ ڈرائیور انجینئر شیخ کا خلیفہ وہ اپنی گاڑی پر حضرت کو لے کر اور مجھ کو لے کر چل رہا ہے۔ فرمایا حضرت میں نے ایئر کنڈیشن فل چلا دیا لیکن کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے اس لیے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی ہے، میرا ہی شیشہ کھلا تھا، میں نے جلدی سے ½ انچ
صرف آدھا انچ. لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا گناہ کر لینے میں کیا ہے, بڑا بڑا گناہ نہیں کرتا, یعنی پورا شیشہ نہیں کھولتا. ظالم کہیں کا الو. معذرت کے ساتھ میرا شیشہ تھوڑا ہی سا تو کھلا تھا, ایئر کنڈیشن بیکار ہو گیا, گرمی آ گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن ذرا سا شیشہ کھولتے ہیں, کبھی کبھی گوشے چشم سے پوری آنکھ سے حسینوں کو نہیں دیکھتے, آنکھوں کے کونے سے دیکھتے ہیں. جیسے بکری جا رہی ہو, بھوکی ہو, اور کوئی بھوسی بھی ادھر سے گزر رہا ہو تو, اور اس کا کان ادھر میٹھے ہوئے, تو بھی یوں دیکھے گی بکری. اس کی نقل تنہائی میں آنا تو میں بتا دوں گا کہ کیسا دیکھتی ہو. تو فرمایا یہ تھوڑا سا جو شیشہ کھلتا ہے اس سے بھی اللہ کے ذکر کا وہ ٹھنڈک, وہ چین, وہ نور مولا کا مزہ کم ہو جاتا ہے. جو ہر شیشہ چڑھا دے, آنکھوں کا شیشہ بھی, کانوں کا بھی, یعنی سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے ہمت سے. اور اگر کبھی شیشہ کھل جائے تو توبہ, استغفار, اشکبار آنکھوں سے اس کی تلافی بھی کرتا ہے, تو پھر ٹھنڈک آ جاتی ہے. چانچے جب ہم نے شیشہ چڑھا دیا تو ٹھنڈک آ گئی یا نہیں؟ ایسی جن کا شیشہ کھل جائے, کبھی گناہ ہو جائے, 2 رکعت توبہ پڑھ کر اشکبار آنکھوں سے زوردار معافی مانگو رو کر کے, انشاءاللہ پھر شیشہ گویا چڑھ گیا, پھر ایئر کنڈیشن چالو ہو گیا. 2 بات ہو گئی, 3 بات ہوئی نا, 3 ہو گئی بھائی. اب چوتھی بات کے بعد ختم, 4 ہی بات. چوتھی بات کے آج چونکہ شیخ آ رہے ہیں تو حضرت کے ارشادات کو میں نے سوچا سنا دوں کچھ آپ لوگوں کو. چوتھی بات یہ ہے کہ 2-3 میل رہ گیا مکہ شریف. ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے کے لیے ہمارے پیر بھائی انجینئر انوار الحق صاحب پہنچے. اتنے میں ٹینکر آیا, 10,000 گیلن اس کی پیٹھ پر پیٹرول تھا. 10,000 گیلن ہیوی ٹینکر ہوتے ہیں عربوں کے پاس. اب اس کے بعد اس نے کہا 2 گیلن ہم کو بھی دے دو. تو حضرت نے فرمایا انوار الحق صاحب یہ کیسے مانگ رہا ہے, تو اس کے اوپر 10,000 گیلن ہے. تو انوار الحق صاحب نے کہا حضرت اس کے پیٹھ پر ہے, اس کے پیٹھ پر ہے پیٹرول 10,000 گیلن, اس کے انجن میں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ علم اگر پیٹھ پر ہو, دل میں اللہ کی محبت نہیں سیکھا, مدرسوں سے علم کی مقدار سیکھ کے آیا, کمیات سیکھا, کیفیت خشیت اور کیفیت احسانیہ اور کیفیت محبت اللہ والوں سے نہیں سیکھا, تو اس کی پیٹھ پر جو لگا ہوا علم ہے اسی طرح سے ہے کہ یہ نہ کسی کو نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے. فرمایا کہ دیکھو اہل علم کو بھی چاہیے کہ دل میں پیٹھ پر لگے ہوئے پیٹرول سے کام نہیں چلے گا. کسی پیٹرول پمپ کے پاس جاؤ, اللہ والوں کے پاس جاؤ, ان کے سینے پیٹرول پمپ ہیں اللہ کی محبت کے, خشیت کے, ان سے کہو ذرا دل میں کچھ گیلن عطا فرمائیے, عنایت فرمائیے. پیٹھ پر تو ہے, بہت بڑی دستار ہے میرے پاس, بہت بڑی سند ہے, لیکن سب پیٹھ پر لگا ہوا ہے. میرے قلب میں اللہ کی محبت و خشیت کا کچھ پیٹرول عطا فرمائیے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو اپنے علم پر غرور و ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے میں شرماؤ مت, مولا پاؤ گے تب فدا ہو جاؤ گے کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے. کباب والوں سے کباب ملتا ہے, امرود والوں سے امرود ملتا ہے, مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے. پھر کہتا ہوں کباب والوں سے کباب ملتا ہے. اس کو آخر میں کہتا ہوں, کباب کو آخر میں کہتا ہوں. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے تو اللہ والوں سے اللہ بھی ملتا ہے. اللہ والوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ اختر کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال مسلسل ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا, فرماتے ہیں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو, جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. اب سن لو 2 شعر. ایک شعر میرے شیخ بہت بڑے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی میرے مربی تھے, ان کا شعر ہے عشق جس کا امام ہوتا ہے, عشق جس کا اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. بتاؤ ریل جلدی جدہ پہنچے گی یا جہاز؟ کیوں کہ جہاز کا اسٹیم زیادہ ہے, تو عشق میں اسٹیم ہوتا ہے, عقل میں اسٹیم نہیں ہوتی.
عقل میں اسٹیم نہیں ہوتی، عشق میں اسٹیم ہوتا ہے، اس لیے اہل عقل پر فرض ہے کہ عشق کی اسٹیم حاصل کر کے پھر اڑیں۔ تو فرمایا عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ جہاز چھوٹا ہے، لوہا کمیت مقدار کم، 3.5 گھنٹے میں جدہ، اور ریل جائے تو 1 مہینہ بھی پہنچ جائے تو غنیمت۔ اب میرا شعر سن لیجیے۔ نفس جس کا امام ہوتا ہے، نفس کا بری خواہش، نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے۔ اس شعر پر اگر سب لوگ 1 لاکھ روپیہ انعام دو تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذوالمعنین ہے، اس میں 2 معنی ہیں۔ نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے۔ اب اس کو جب آپ غور کریں گے تو 2 مفہوم سمجھ میں آ جائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا بھائی، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتوار کو صبح فجر کے بعد سے لے کے 9 بجے 10 بجے تک میں ایک اجتماع کر رہا ہوں سندھ بلو سوسائٹی، گلستان جوہر 12 نمبر، جہاں جنگل میں میرا منگل ہے۔ کیونکہ گلشن میں جب اللہ نے منگل دیا تو میں نے دعا کی کہ مجھے جنگل میں بھی کچھ منگل دیجیے، لطف صحرا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، جو تیری محبت اور غم کا مارا ہوا، جلا بھونا دل والا ہو۔ دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ تو اتوار کو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ اس میں دعوت کی 2 قسمیں ہیں۔ اپنے اپنے جن کو سہولت ہو ناشتہ ساتھ لاؤ، چاہے گھر میں پکانے کی بیماری ہو کوئی تو ایک بنڈل بسکٹ کا ڈبہ ہی خرید لو، کتنی آسانی ہے، تاکہ وہاں پلیٹ میں اپنی طرف سے کچھ رکھ دو۔ یہ نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے صرف کھانا جانتا ہے، کھلانے کی مشق اس کو نہیں ہے ابھی ہے۔ اور اگر کوئی اتنا مسکین ہو کہ جس کے پاس ایک ڈبہ بسکٹ بھی تو وہ بھی آ جائے وہاں، اس کے کھلانے کی ذمہ داری اختر قبول کرتا ہے۔ چائے لانے کی ضرورت نہیں، چائے کا انتظام وہاں رہے گا۔ اپنے اپنے جس کو جو بھی سہولت ہو، اکوڑے پکوڑے پھلوڑے بھگوڑے نہ بننا، آنا ضرور۔ تو انشاءاللہ میں اپنے شیخ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہو اور ذوف نہ ہو اور تحمل ہو تو چند منٹ کے لیے آپ وہاں تشریف لائیں۔ کوئی تقریر کی ذمہ داری نہیں، میں کوشش کروں گا، لیکن وعدہ کا کوئی اعلان نہیں ہے، کیونکہ وعدہ میرا اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کی زمین پر گھر مت بناؤ، بر زمین دیگرے خانہ مکن، دوسروں کے زمین پر گھر مت بناؤ، وہ نظر چاہے گا کان پکڑ کے اٹھا دے گا۔ اگر میں وعدہ کر لوں، حضرت کہیں تم نے ہم سے منظوری لی تھی، تب کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے ایک مسجد میں اعلان کر دیا کہ حضرت والا ہر کوئی کا بیان ہوگا۔ حضرت سے بولا یہاں آؤ، تم نے مجھ سے پوچھا تھا، کوئی مجھ سے منظوری لی تھی؟ تمہارے ڈر کے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت بھاگا جا رہا ہے، تو حضرت بھی ہنسے کیونکہ اس زبان کے بڑے تیز ہیں۔ تو بتلیجیے بتایا محتاط الفاظ، میں کوشش کروں گا، ورنہ اگر دادا نہ آیا تو بابا موجود رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، امید قوی رکھتا ہوں بس۔ اور یہ پرچے میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، یعنی جواب دو جلدی۔ لہذا اے اللہ اس پرچے میں جو ہے اور جنہوں نے نہیں دیا، پرچے والے بے پرچے والے سب کی سن لے، ہم سب کی دن میں جتنی جائز حاجتیں ہیں سب پوری فرما دے، اور جتنے گناہ ہیں سب کی بری عادتوں سے ہم سب کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جو آپ کی ناراضگی کے فعل میں گزرے۔ ہماری حیات میں وہ ایمان داخل فرما دے کہ جس سے ہم ہر لمحے حیات آپ پر فدا کر دیں، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کرنے کی کسی گناہ میں مشغول نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء
صدیقین کی حیات عقیدہ عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ نبی کے نام رب خواتین کا بھی انتظام وہاں رہے گا. 2 منزلہ ہے, خواتین کے پردے کا انتظام رہے گا وہاں.